اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب ہے۔ رمضان ماہ خدا ہے اور علی آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ شہر اللہ میں آیت اللہ العظمیٰ کا ذکر ہے۔ دیکھیں 1400 برس ہو چکے ہیں فکر بشری کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں غور کرتے ہوئے، اور اب تک عقل انسانی عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گی۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ تک جس طرح سے سوچ کر آیا ہوں پہنچا سکوں۔ اس انسان کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری مثال نہ دی جا سکے۔ بات پہنچ رہی جو آخر میں مومنی تشریف فرما، آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ واضح ہے میری آواز؟ واضح ہے؟ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ اس انسان کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی دوسری مثال نہ دے سکے؟ کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے مثال کے ذریعے سے۔ میں نے اگر لندن نہیں دیکھا تو مجھے سمجھایا جائے گا جناب مولانا صاحب آپ نے جیسے میلبرن دیکھا ہے، وہاں کا جو سی بی ڈی ہے، وہاں کی جو یہ اسٹریٹ ہے، یہ بالکل ویسے ہے۔ علی کے لیے ذرا کوئی مثال تو لے کر آؤ مجھے کہ جس کے ذریعے سے علی کو سمجھا جا سکے۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے خدا واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے لیس کمثلہ شیء ہے، ویسے ہی علی مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے خدا کی ذات کی کوئی مثال ممکن نہیں، علی کی صفات کی کوئی مثال ممکن نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ علی سینا سے پوچھا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں بیان کرو، تو وہ علی سینا بڑے مشہور فلسفی، تو انہوں نے بیان کیا کہ علی کی مثال باقی اصحاب رسول میں ویسی ہے کہ جیسے، اب آپ مجھے پوری امید ہے کہ اس جملے کو قبول کریں گے کیونکہ جو معیار سماعت ہے، کہ علی کی مثال بقیہ اصحاب میں ویسی ہے جیسے محسوس، ٹینجبل، محسوس کے درمیان معقول ہو۔ یہ وہ علی سینا کا جملہ ہے۔ محسوس جو حواس خمسہ میں آ سکے، معقول علی کی، یہ بولی سینا کا جملہ ہے کہ علی کی مثال باقی اصحاب میں ویسی ہے کہ جیسے محسوس کے درمیان معقول ہو۔ ٹھیک ہے، اس پر حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ انہوں نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے محسوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں، معقول وہ کہ جو نظر نہیں آ رہا، فقط سوچا جا سکتا ہے، فقط اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، تو جو ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں نا جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ معقول تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ابو علی سینا نے شاید مجازن کہہ دیا کہ محسوس کے درمیان معقول ہو، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا محسوس تو بتلاؤ کہ جس کے ذریعے سے اس معقول تک پہنچا جا سکے۔ میرے ساتھ ہیں شب ضربت علی ابن ابی طالب، بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی۔ علی کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لہذا 1400 برس گزر چکے ہیں اور قیامت تک عقل انسانی عاجز رہے گی۔ ایک جملہ ہے کہ جو پہلے کسی اور حوالے سے پیش کر چکا ہوں کہ خلیل جبران نے یہ کہا تھا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اس لیے کہ جو علی کی گفتار تھی، جو علی کی رفتار تھی، اس زمانے میں کوئی تھا نہیں کہ جو علی کی ان باتوں کو سمجھ سکے، تو علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، آج بھی ہوتے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے۔ بات وقت مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ ہے میرے ساتھ کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، یہی کہا جاتا
کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، آج بھی 2021 میں. اور اس لیے کہ جب کلام اہل بیت پہ غور کرتے جائیے، شبلی شمیل ایک اہل سنت عالم ہے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب لکھا ہے تو لکھتے ہیں کہ علی نسخۃ مفردہ. نسخہ کہتے ہیں علی وہ نسخہ ہے جس کی کوئی کاپی نہیں ہے، نسخۃ مفردہ، جس کی کوئی اور کاپی ہے نہیں، فقط ایک تنہا علی ابن ابی طالب ہے. جارج جرداق نے جب صوت العدالت الانسانیہ لکھی، کرسچن رائٹر، وہ کہتا ہے کہ دا وائس آف ہیومن جسٹس، اس کتاب کی تمہید میں اس نے لکھا کہ میں لست بمسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا عن شیعین، چاہے کہ شیعہ ہوں میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، لیکن انی احب علی. کاش میری بات پہنچ سکے. کل کے جملے سے اگر آپ جوڑ سکیں جو مومنین کل کی مجلس میں تھے کہ علی ابن ابی طالب سے عشق تمام خوبیوں سے عشق ہے. اب چاہے وہ کرسچن ہے، اگر اس میں کچھ انسانیت باقی ہے تو وہ مولا کائنات کا محب ہے. کتاب لکھی اس نے پوری، بات واضح ہو رہی. تو وہ علی کے جو منحصر بے فرد ہیں، جن کی کوئی مثال ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ مثال کیا دی جا سکتی ہے علی کی؟ اس لیے کہ جب حضور نے فرمایا کہ علی منی، علی کی مثال ایسی ہے، علی بمنزلتی، علی کی منزلت میرے پاس ویسی ہے کہ منزلتی میں ربی، جیسے میری منزلت رب کے ساتھ ہے ویسے ہی علی کی منزلت میرے ساتھ ہے. لیکن کچھ باتیں کہ جو شاید اب تک میں پیش نہیں کر سکا ہوں آپ کے سامنے. کیا انبیاء سے مولا کائنات کی، میں کیا آج بات کر رہا ہوں، علی آیت اللہ العظمیٰ ہے، اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی. تو ہمارے ساتھ بہت سارے انبیاء بھی تو ہیں، بہت سارے انبیاء بھی تو ہیں، کیا ان کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی مولا کائنات کے لیے؟ بہت سارے ملائکہ مقربین، ان کی مثال نہیں دی جا سکتی کیا؟ دیکھیں اسرافیل علیہ السلام، ان میں ہیبت ہے، سور پھونکیں گے، لیکن اسرافیل کے پاس ہیبت ہے، ان کے پاس رزق تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہے. رہیے گا میرے ساتھ. میکائیل علیہ السلام کے پاس رزق تقسیم کرنے کا اختیار ہے، لیکن وحی لانے کا اختیار نہیں ہے. جبریل امین وحی پروردگار ہیں، لیکن آدم کے سامنے ان کا علم اسما بہت کم ہے. آدم علیہ السلام کے پاس علم اسما ہے، لیکن ان کے پاس نوح کا عزم نہیں ہے. نوح کا عزم حضرت نوح علیہ، جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. یہ جو نا عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کتاب کا عنوان، کتاب زندگی کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو پوری زندگی گزر رہی ہو نا، اس کے سر ورق پر محبت علی ابن ابی طالب لکھی ہوئی ہے. اور اس بات کو اگر کل سے میں جوڑ سکوں، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ عنوان و صحیفۃ المومن حب اللہ، اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت اصل ہے، مولا کائنات کی محبت فرع ہے. لیکن گویا اللہ کو وہ اپنی محبت بھی نہیں چاہیے کہ جس میں علی کی محبت نہ ہو. یہ میں احادیث سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا. نوح علیہ السلام کے پاس عزم ہے، لیکن ان کے پاس ابراہیم کی خلت نہیں ہے. جن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلت ہے، لیکن ان کے موسیٰ کی مناجات وہ سب سے مختلف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات ان کے پاس ہے، لیکن یوسف کا جمال سب سے مختلف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمال ہے، لیکن حضرت یعقوب کا حسن سب سے مختلف ہے. حضرت یعقوب کے پاس، کاش میری بات پہنچ سکے، حضرت یعقوب کے پاس حسن ہے، لیکن حضرت یحییٰ کا زہد سب سے مختلف ہے. حضرت یحییٰ کے پاس زہد ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سب سے مختلف ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی یہ سب الگ الگ انبیاء کے فضائل ہیں، لیکن میں کیا کروں، حضور نے یناد المودہ، شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکائیل فی رتبتہ والى جبرائیل فی جلالتہ وإلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى يعقوب في حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى موسى في مناجاته وإلى يحيى في زهده وإلى عيسى في عبادته وإلى محمد في حسبه وخلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب.